بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو گاؤں دیہات میں لوگوں نے مال مویشی رکھے ہوتے تھے اپنی ضرورت کے استعمال کے لیے، اور اگر کسی کے پاس اس کے مال مویشیوں میں سے کوئی گائے، بھینس یا بکری ایسی نہ رہتی جو دودھ دینے والی ہو، تو اسی گاؤں کے، اسی علاقے کے، اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے یا آبادی بستی والوں میں سے کوئی بھی شخص اپنی دودھ دینے والی گائے، بکری، بھینس اس کے حوالے کر دیتا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اس شخص کے ہاں اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور دودھ دینے والا نہ ہو جائے۔ یہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے تھا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ناطے تھا، صرف اور صرف پیار محبت کی علامت تھی۔ اس میں ذاتی اغراض و مقاصد شامل نہیں تھے، کوئی مالی فائدہ اس سے نہ لیا جاتا، بس صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے جس شخص کے پاس اگر 2 گائیں ہیں دودھ دینے والی، اور اس کی بہن کے گھر، اس کے بھائی کے گھر، یا اس کے کسی قریبی عزیز کے گھر، رشتہ دار کے گھر جانوروں میں سے کوئی جانور دودھ دینے والا نہ رہا، تو اس نے اپنی ایک گائے تب تک کے لیے اس کے حوالے کر دی جب تک اس کے ہاں دودھ دینے والا کوئی جانور تیار نہیں ہو جاتا۔ یہ بڑی عمدہ مثال ہے انسانی ہمدردی کی۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت بیان موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی عمدہ صدقہ ہے کہ خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو بطور عطیہ دے دی گئی ہو، اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لیے کسی کو بطور عطیہ دے دی گئی ہو، بطور تحفہ دے دی گئی ہو، جس سے صبح و شام بھر بھر کر دودھ نکالا جائے۔ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہترین صدقہ قرار دے رہے ہیں، عمدہ صدقہ قرار دے رہے ہیں۔ اب یہ عمل کچھ عرصہ تک تو ہمارے علاقوں میں ارد گرد، خصوصاً دیہاتی علاقوں میں یہ موجود تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اب لوگوں کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی ضرورت میں ان کا ساتھ دیں، ان کی ضرورت میں ان کے ساتھ تعاون کر کے نیکی کمائیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، بہترین صدقے کا ثواب کمائیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اب لوگوں کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ بس معلوم پڑنا چاہیے کہ لوگوں کو آٹے کی ضرورت ہے، تو پہلے مارکیٹوں سے سارا آٹا چھپا لو، پھر اس کا ریٹ بڑھا کے پھر اس کو بیچو۔ جب معلوم پڑے کہ مارکیٹ سے چینی جو ہے اس کی کمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اب کیا کرو کہ اس کی قیمت میں اضافہ کر دو۔
پہلے اسے سٹاک کر لو، روک لو، پھر اس کی قیمت کے اندر اضافہ کر دو۔ یہ ہے امت مسلمہ کا موجودہ چہرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ زبوں حالی کا شکار ہیں، کیونکہ آج ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، میں سمجھتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں کی ضرورتوں کا اب ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمیں آخرت بھول چکی ہے۔ ہمیں اب اس بات کی فکر نہیں کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں، میرے نامہ اعمال میں صدقہ و خیرات زیادہ ہوں، میرے نامہ اعمال میں دعائیں زیادہ ہوں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں، ہمیں اس کی ضرور فکر ہے کہ اب کیسے میں پیسہ زیادہ کما سکتا ہوں، کیسے میں مال و دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے چاہے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ و معمور فرمائے، ایسے عمل سے محفوظ و معمور فرمائے، اور رب العزت ہم سب کو یہ بہترین صدقہ، یعنی بہترین صدقہ کیا ہے کہ جب کسی مسلمان کی کوئی ضرورت ہو تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مالی معاوضے کے اس کی وہ ضرورت پوری کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بندے کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر یہ ہے کہ آپ نے اس کی ضرورت پوری کی ہے، اس پر بھی آپ کو نیکی ملتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو صدقے کا بھی ثواب مل جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ۔ یعنی ادھار دینا، کسی کو ادھار دینا، یہ بھی کسی کے ساتھ نیکی ہے، اس کی ضرورت میں کام آنا ہے۔ تو جب ہم کسی کی ضرورت میں اس کے کام آتے ہیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجر ملتا ہے۔ لیکن آج اصل میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ اچھائی کی جاتی ہے، خاص کر ادھار والے معاملے میں ہی، تو لوگ ادھار لے لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دوسری طرف سے، یعنی ادھار دینے والوں نے ادھار روک لیے، کیونکہ ادھار لینے والے جو ہیں وہ ادھار لے کر کے واپس کرنا ناگوار محسوس کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ادھار مانگنے والا جو ہے وہ ایک مرتبہ مانگتا ہے، اور ادھار دینے والا جو ہے وہ پھر کئی عرصے تک اس کو مانگتا رہتا ہے، اور دینے والے نے پھر اپنی مرضی سے ہی واپس کرنا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے تمام مسلمانوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے تو جیسے ہی آپ کے حالات آسودہ ہوں تو آپ فوراً سے پہلے تمام تر قرضے واپس کریں ان لوگوں کو، اور پھر جب معاشرے میں آپ دیکھیں کہ کسی اور کو ضرورت ہے تو آپ ان کی ضرورتیں بھی پوری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بہترین صدقہ اور بہترین اور عمدہ صدقہ یہ ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو بات ہمیں معلوم پڑتی ہے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مالی معاوضے کے، تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے، عمدہ صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے صدقات کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔